اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک پیغام ہے کہ ایک وظیفہ ایسا ہے، ایک دعا ایسی ہے، ایک استغفار ایسا ہے، اگر کوئی صدق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور اس دعا اور استغفار اور اس وظیفے کی حقیقت کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ پیش کرے گا، وَكَذَلِكَ نَنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا اعلان ہے میں ایمان والوں کو ان کے اس کرب سے اور انہیں ان کی مصیبت سے اور انہیں ان کے غم سے اور انہیں ان کی آزمائش سے نجات نصیب فرما دوں۔ ایک وظیفہ ہے اور کسی انسان کا بتایا نہیں ہے، مالک الملک ہے۔ ایک دعا ہے، کسی انسان کا تجربہ نہیں ہے، خالق اور مالک کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ استغفار کے کلمات ہیں، کسی انسان کا اپنا تجربہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی حقیقت ہے، اور پھر اللہ کے کلام سے مجھ اور آپ کو اس کی خبر دی جا رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ کیا وظیفہ ہے، وہ کیا دعا ہے، وہ کیا استغفار ہے؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، جس میں اس بات کا اعتراف ہے کہ تمام تر عزت اور تمام تر طاقت اور قدرت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات۔ لا الہ الا انت، اس میں اللہ کی توحید ہے کہ اس کی حکمت بھی کامل، اس کی رحمت بھی کامل، اس کی قدرت بھی کامل، اس کا علم بھی کامل، اس کا پیار بھی کامل، یہ اللہ کی توحید ہے۔ لا الہ الا انت، کہ ساری قدرت اور طاقت کا سرچشمہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ بڑی مؤثر وظیفہ ہے، بڑی مؤثر دعا ہے، بڑا طاقتور استغفار ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے ثمرات، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی حقیقت اور پھر صدق کے اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے مسلمانوں پہ حالات آتے تھے تو بڑا اہتمام سے ان کے گھروں میں اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ خود میرے گھر میں پچھلے ایک ہفتے سے الحمدللہ اس وظیفے کا اہتمام ہے، لیکن آج مسلمان بدقسمتی سے اللہ کی طرف سے برسنے والے تعزیانے اور اس قسم کے حالات کو سیریس ہی نہیں لیتا، اہمیت ہی نہیں دیتا۔ کبھی ڈینگی ہے، کبھی زلزلے ہیں، کبھی کرونا ہے، اور کبھی زمین کے یہ جھٹکے ہیں، یہ سارے اللہ کی طرف سے تعزیانے ہیں، لیکن مسلمان ان چیزوں کو کتنا سنجیدہ لے رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ معاشرہ جہنم بنا ہوا، زندگیاں عذاب بنی ہوئی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ کی ساری نعمتوں میں سے سب سے قابل اہمیت نعمت سکون قلب ہے، ختم ہو چکا۔ ہر آدمی اضطراب قلب میں مبتلا ہے، دلوں کا سکون مفقود ہو چکا ہے، ہر آدمی اضطراب میں مبتلا ہے، دلوں کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ اضطراب جب اللہ رب العزت خدا فراموشی کی سزا دیتے ہیں، خدا فراموشی کی سزا دیتے ہیں، تو اس کا پہلا نتیجہ اس دنیا میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ اضطراب قلب۔ اللہ ان گھروں سے، ان زندگیوں سے، اس معاشرے سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ یہ خدا فراموشی کی پہلی سزا ہے اس دنیا میں۔ کسی بھی خدا فراموش کی زندگی میں آپ
چاہے اسے کتنا ہی خوشحال نہ دیکھیں، سکون قلب نہیں ہو، کوٹھی میں ہو یا جھونپڑی میں، صحت میں ہو یا بیماری میں، آزمائش میں ہو یا راحت میں، اللہ اپنی ذات سے سچا تعلق نصیب فرما دے۔ دائیں بائیں کہ یہ سارے نقشے اضطراب کے ضرور ہوں گے، لیکن اس کی دل کی جنت سے کوئی نہیں لے سکتا، اس کو اس کی دل کی جنت سے کوئی نہیں محروم کر سکتا۔ اس دنیا کی تمام تر نعمتوں میں سب سے قابل اہمیت نعمت وہ سکون قلب، اور خدا فراموشی کی بڑی سزا اس دنیا میں جس کا پہلا نتیجہ اضطراب قلب۔ اس وقت پورا معاشرہ اس اضطراب کا شکار ہے۔ تو مانا یہ سب خدا فراموشی کی سزائیں ہیں۔ ڈینگی ہے، زلزلے ہیں، جھٹکے ہیں، کرونا وائرس ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کتنا ہے؟ اسے کتنا میرا معاشرہ سنجیدہ لے رہا ہے؟ گھروں میں توبہ اور استغفار کا کتنا اہتمام ہے؟ کتنی مسجدیں بھر چکی ہیں؟ ہمارے ہاں تو جب آزمائش کی گھڑیاں آتی ہیں تو لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کی ضرورت سے ناجائز نفع کمایا جاتا ہے، دوائیں مہنگی ہو جاتی ہیں، انجیکشن مہنگے ہو جاتے ہیں، اسپتال مہنگے ہو جاتے ہیں، ہر ضرورت کی چیز اس میں حرام کمایا جاتا ہے، ناجائز منافع کمائے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں نہ ہو؟ پھر یہ خوف میں اضافہ کیوں نہ ہو؟ یہ زندگیوں میں اضطراب کیوں نہ بڑھے؟ یہ ٹڈی دل یہ کوئی عذاب سے کم نہیں ہے، یہ زلزلے کے جھٹکے زندگی ہے تو بیماری ہے، زندگی ہے تو بیماری ہے، لیکن بیمار کو اچھوت بنا دینا اور اس بیماری میں زندگی خوف میں گزارنا یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے۔ باپ گھر بناتا ہے، باپ کا جنازہ آتا ہے، بیٹا جنازہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، گھر میں جنازہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے ارمانوں سے یہ گھر بنایا اس باپ نے، اگر آج اسے زندگی ملتی اور دیکھتا کہ اس گھر میں آج میری اولاد اندر نہیں داخل ہونے دیتی، آخری وقت ہے باپ کا، پوچھا کیا خواہش ہے؟ اولاد کو دیکھنا چاہتا ہوں، اولاد سے ملنا چاہتا ہوں۔ اولاد کو اطلاع دی، ہم باپ سے نہیں مل سکتے۔ زندگی ہے تو بیماریاں ہیں، اور ہر موت کے لیے کوئی نہ کوئی بیماری بہانہ ہے، لیکن یہ پوری ماحول میں جو ایک خوف کی فضا ہے، کس نے بنائی ہے؟ کسی کی کارستانی ہے، لیکن یہ سچ ہے یہ عذاب سے کم نہیں ہے، یہ عذاب سے کم نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کسی کو بخار ہو جائے، کیا خوشخبری سنائی اللہ کے نبی نے، کسی کو بخار ہو جائے فرمایا لا بأس طہور، ڈینگی ہے تو بخار ہے، کورونا ہے تو اس کی ایک علامت بخار ہے، فرمایا لا بأس طہور، کوئی بات نہیں بھائی، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، اس سے تو تجھے پاکیزگی مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے الفاظ دیکھیے، حوصلہ کیسے دے رہے ہیں، ہمت کیسے بڑھا رہے ہیں، اندر کیسی توانائی بڑھ رہے ہیں، کیسے اندر جوش دے رہے ہیں۔ لا بأس طہور، اسے اچھوت نہ سمجھنا، اس بیماری کو حقیر نہ سمجھنا، یہ کوئی رسوا کن بیماری نہیں ہے، یہ کوئی رسوا کن بیماری نہیں ہے، ایمان والے کے لیے لا بأس طہور، کوئی بات نہیں، اس سے تو اس کی پاکیزہ زندگی میں اور اضافہ ہو، اللہ اس کے ظاہر اور باطن کو صاف کر رہا ہے۔ یہ کوئی بیمار اچھوت نہیں ہے، یہ بیماری کوئی رسوا کن نہیں ہے، یہ کوئی بیماری کوئی ذلت کی چیز نہیں ہے، لیکن فضا میں عرض کر رہا ہوں کون سے ذرائع استعمال ہوئے ہیں، یہ فضا کس نے بنائی ہے، ہم اس حد تک کیسے پہنچے ہیں؟ تو ایک بات یقینی ہے، یہ سب خدا فراموشی کی سزا ہے، یہ سب خدا فراموشی کی سزا ہے۔ بیماری مسلمان کے لیے رحمت نہیں رحمت ہے، بخار
اللہ کے نبی اب کسی گھر میں بخار ہو جائے سب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، ابا سے بیٹا نہیں ملتا، بیٹے سے باپ نہیں ملتا، بیوی سے شوہر نہیں ملتا، اس بیچارے کو ذہنی مریض بنا دیا جاتا ہے، اچھوت بنا دیا جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، بڑی احتیاط کر رہے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اسے ذہنی مریض بنا رہے ہیں۔ تو حوصلے کا وقت ہے، احتیاط کریں لیکن وہ ایک حد تک، اچھوت نہ بنائیں، اسے مصیبت اور اذیت نہ دیں۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں ان آزمائشوں میں اور اس قسم کی وباؤں میں اور اس خوف کی زندگی میں اگر سنجیدگی ہوتی، اگر مسلمان اس کو اہمیت دیتا تو اللہ کی طرف رجوع کر، توبہ اور استغفار کر۔ پیغمبروں کا شیوا یہ ہے، ولیوں کا شیوا یہ ہے، اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کو مناتے۔ کیا سود چھوڑ دیا؟ کیا فحاشی اور یعنی ختم ہو گئی؟ پہلے مسجدوں میں کچھ نمازی فجر میں آیا کرتے تھے، وہ بھی غائب ہو گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ خوف کی فضا کیوں نہ بنے اور اس مصیبت میں اضافہ کیوں نہ ہو؟ اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں۔ تو ایک وظیفہ ہے جس پر اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ استغفار ہے جس سے ایمان والے اس کرب سے نکل سکتے ہیں، اس مصیبت سے نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے اہل ایمان کے لیے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں ایمان والوں کو اس مصیبت سے نجات دوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نجات دوں گا، بشرطیہ کہ ایمان ہو، بشرطیہ کہ ایمان ہو، بشرطیہ کہ ایمان ہو۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس وظیفے کی حقیقت کو سمجھے، لا الہ الا انت، اس میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید ہے۔ مشکل کشا اکیلا اللہ ہے، حاجت روا اکیلا اللہ ہے، میرے مصائب اور میری پریشانیوں کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا۔ الا لہ الحکم، جب وہ اللہ چاہے، جب وہ اللہ چاہے، صحت چاہے کون بیمار کر سکتا ہے؟ اور اس کی حکمت میں میرے لیے بیماری لکھی ہے۔ ارے میاں ساری احتیاطیں کر لے تو قلعوں میں محفوظ کر لے، نہیں بچ سکتا۔ حوصلہ رکھ، آئی کس کی طرف سے ہے؟ وہ حکیم بھی ہے بھائی، وہ رحیم بھی ہے بھائی، وہ علیم بھی ہے بھائی، وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ حوصلہ نہ ہار، ہمت نہ ہار، اسی ذلت کی چیز نہ سمجھ، اپنے آپ اضطراب میں نہ جا، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، ڈپریس نہ ہو، ڈپریشن میں نہ جا۔ اللہ کی حکمت، اللہ کے پیار پہ نظر رکھ۔ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، اس میں اللہ کی توحید ہے۔ سبحانک، سبحانک، اس میں اللہ کی پاکی ہے کہ اللہ ہر نقائص سے پاک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ بچانا چاہے پھر بھی کوئی مبتلا کر دے، اللہ صحت دینا چاہے پھر بھی کوئی بیمار کر دے، اللہ فیصلہ کرنا چاہے پھر بھی کوئی رکاوٹ ڈال دے، اللہ بچانا چاہے پھر بھی کوئی مبتلا کر دے، اللہ حفاظت کرنا چاہے پھر بھی کوئی مصیبت میں ڈال دے۔ سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی پاکی ہے۔ اگلا یہ وظیفہ بڑا طاقتور ہے، یہ دعا بڑی طاقتور ہے، اس پر اللہ کی طرف سے مصیبت سے نجات کا اعلان ہے، وعدہ ہے، نجات ملی۔ میں نے عرض کیا، میں نے خود اس میں اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کر رکھا، مسلمانوں میں معمول تھا، ان کلمات کا اپنے گھروں میں اہتمام کرتے تھے۔ ہفتہ ہو گیا ہے، ہفتہ ہو گیا ہے، اور یہ صرف اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے گھروں میں یہ چیزیں شروع ہو جائیں، توبہ اور استغفار کا ماحول بنائیں۔ جو ایک آہو فضا ہے، دہشت اور خوف ہے، جنہوں نے آج ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کے تذکرے مٹ گئے ہیں، اللہ کی عظمت بڑائی کے تذکرے مٹ گئے ہیں،
دنیا پرستی کے، بے حیائی فحاشی کے، دنیا کی جینے کا ایسا شوق رچ بس گیا ہے جس نے ہماری زندگیوں میں خوف، زندگی کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، آگے ہے انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ، اس وظیفے میں جتنا خلوص ہوگا، جتنی سچائی ہوگی، اتنا ہی اس کے اثرات ہوں گے۔ انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں قصوروار ہوں۔ سبحان اللہ، یہ استغفار ہے، یہ اس دعا میں استغفار ہے، یہ اس وظیفے میں استغفار ہے۔ جس قدر اس قصورواری میں سچا ہوگا، جس قدر اس ندامت میں سچا ہوگا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں یقین اور اخلاص کے ساتھ یہ کلمات نصیب فرما دے، اور اپنی پوری زندگی کے گناہوں پر سچی ندامت نصیب فرما دے۔ پھر سکون نہ ملے، ہو نہیں سکتا، پھر اس اندر کا اضطراب ختم نہ ہو نہیں سکتا، یہ اندر کا خوف کافور نہ ہو نہیں سکتا۔ انی کنت من الظالمین، اللہ میں قصوروار ہوں۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں ایسا کیوں ہو گیا، میرے سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، یعنی میں بڑا ہی پارسا ہوں۔ پیغمبر کے الفاظ ہیں، پیغمبر، اللہ کا پیغمبر جس سے کوئی گناہ نہیں ہوا اور جس پیغمبر سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، وہ تو کہہ رہا ہے اللہ مجھ سے قصور ہو گیا، اور ہماری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی گناہوں میں اور قصوروں میں گزر رہی ہے، لیکن مجھے کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ میری زندگی میں کوئی قصور ہے۔ یہ بڑی مصیبت ہے، یہ ایک مصیبت ہے۔ بڑا پارسا ہوں میں، مجھے اپنی غلطیاں گناہ نظر ہی نہیں آتے۔ انی کنت من الظالمین، یہ ندامت، اس میں جس قدر سچائی ہوگی، جس قدر خلوص ہوگا، انی کنت من الظالمین، اللہ میں قصوروار ہوں، اللہ میں قصوروار ہوں، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، ساری طاقت اور عزت کا سرچشمہ اکیلا اللہ تو ہے، صحت شفا تیرے ہاتھوں میں ہے، حفاظت مشکلات کا حل تیرے اختیار میں ہے، میرا حال کیا ہے؟ انی کنت من الظالمین، میں تو قصوروار ہوں، میں تو گناہگار ہوں، میں تو قصوروار ہوں، میں گناہگار ہوں۔ اس پر جس قدر سچائی ہوگی، اور سچائی کی علامت کیا ہے؟ سچائی کی علامت کیا ہے؟ اپنے اس قصور پہ سچا ہے، علامت کیا ہے؟ اسی گھڑی گناہوں سے دستبردار ہو جائے گا، اسی گھڑی گناہوں سے دستبردار ہو جائے گا، آئندہ اللہ کی نافرمانیوں پہ جرت نہیں کرے گا۔ یہ کیسا قصور ہے؟ مسلمان ہے، مسلمان ہے اور اس کی زندگی میں حرام ہے، مسلمان ہے اور اس کی زندگی میں نماز نہیں، مسلمان ہے اور اس کے گھروں میں بے حیائی اور بے حیائی کے نقشے ہیں۔ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی جوڑ نہیں، ان چیزوں کا ایمان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ انی کنت من الظالمین، اللہ میں قصوروار ہوں۔ اگر میں اس میں سچا ہوں، واقعی اپنے قصور پر نادم ہوں، اپنے گناہوں پہ مجھے شرمندگی ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ کا وعدہ ہے اس وظیفے میں یہ تاثیر ہے، اس دعا میں یہ تاثیر ہے، اس استغفار میں یہ طاقت ہے۔ کیا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والو ہم تمہیں اس کرب سے نجات نصیب فرما دیں، اس مصیبت سے نجات نصیب فرما دیں، اس خوف سے نجات نصیب فرما دیں گے۔ اور میرے عزیزو، اگر میری حالت یہی رہی تو فلاح اور بہبود کا پھر کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کا اعلان ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فسق و فجور کی زندگیاں کرنے والوں کی ہر تدبیر الٹی ہو جایا کرتی ہے، فسق و فجور کی زندگی والوں کی ہر تدبیر الٹی ہو جایا کرتی ہے، ہر منصوبہ ان پر الٹا پڑتا ہے، پھر کوئی نہیں فلاح اور پھر کوئی نہیں نجات کی شکل، پھر یہ زندگی خوف ہی کی گزری، پھر اس مصیبت کی گھڑیاں طویل ہوتی چلی جائیں گی۔ ضرورت ہے میرے عزیزوں، قومی سطح پہ، اپنے ماحولوں میں، اپنی زندگیوں میں سچا استغفار ہو، اپنے قصوروں پہ سچی معافی ہو، رجوع اللہ کی فضا بنائی جائے، اللہ کی طرف، یہ ان وباؤں میں، اللہ کی طرف سے ان تازیانوں میں یہ سنجیدگی کا مظاہرہ ہے،
یہ سنجیدگی کا محضرہ ہے کہ واقعی ان چیزوں کو ہم اہمیت دے رہے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کا اعلان ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں ایمان والوں کو اس کرب سے اور اس مصیبت سے، اس آزمائش سے اور اس خوف کی فضا سے نجات دوں گا۔ اللہ نجات دے دے، پھر کون خوف زدہ کر سکتا ہے؟ پھر کون خوف زدہ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت بھائی ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرما دے اور صدق اور اخلاص کے ساتھ اس کلمات کا ورد نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ کیا وظیفہ ہے، وہ کیا دعا ہے، وہ کیا استغفار ہے؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، جس میں اس بات کا اعتراف ہے کہ تمام تر عزت اور تمام تر طاقت اور قدرت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات۔ لا الہ الا انت، اس میں اللہ کی توحید ہے کہ اس کی حکمت بھی کامل، اس کی رحمت بھی کامل، اس کی قدرت بھی کامل، اس کا علم بھی کامل، اس کا پیار بھی کامل۔ یہ اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا انت، کہ ساری قدرت اور طاقت کا سرچشمہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ بڑی مؤثر وظیفہ ہے، بڑی مؤثر دعا ہے، بڑا طاقتور استغفار ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے ثمرات، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی حقیقت اور پھر صدق اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے مسلمانوں پہ حالات آتے تھے تو بڑا اہتمام سے ان کے گھروں میں اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ خود میرے گھر میں پچھلے ایک ہفتے سے الحمدللہ اس وظیفے کا اہتمام ہے، لیکن آج مسلمان بدقسمتی سے اللہ کی طرف سے برسنے والے تعزیانے اور اس قسم کے حالات کو سیریس ہی نہیں لیتا، اہمیت ہی نہیں دیتا۔ کبھی ڈینگی ہے، کبھی زلزلے ہیں، کبھی کورونا ہے اور کبھی زمین کے یہ جھٹکے ہیں۔ یہ سارے اللہ کی طرف سے تعزیانے ہیں، لیکن مسلمان ان چیزوں کو کتنا سنجیدہ لے رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ معاشرہ جہنم بنا ہوا، زندگیاں عذاب بنی ہوئی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ کی ساری نعمتوں میں سے سب سے قابل اہمیت نعمت سکون قلب ہے، ختم ہو چکا۔ ہر آدمی اضطراب قلب میں مبتلا ہے، دلوں کا سکون مفقود ہو چکا ہے، ہر آدمی اضطراب میں مبتلا ہے، دلوں کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ اضطراب جب اللہ رب العزت خدا فراموشی کی سزا دیتے ہیں، خدا فراموشی کی سزا دیتے ہیں، تو اس کا پہلا نتیجہ اس دنیا میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ اضطراب قلب۔ اللہ ان گھروں سے، ان زندگیوں سے، اس معاشرے سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ یہ خدا فراموشی کی پہلی سزا ہے اس دنیا میں۔ کسی بھی خدا فراموش کی زندگی میں آپ چاہے اسے کتنا ہی خوشحال نہ دیکھیں، سکون قلب نہیں ہو، کوٹھی میں ہو یا جھونپڑی میں، صحت میں ہو یا بیماری میں، آزمائش میں ہو یا راحت میں،
اللہ اپنی ذات سے سچا تعلق نصیب فرما دے۔ دائیں بائیں کہ یہ سارے نقشے اضطراب کے ضرور ہوں گے، لیکن اس کی دل کی جنت سے کوئی نہیں لے سکتا، اس کو اس کی دل کی جنت سے کوئی نہیں محروم کر سکتا۔ اس دنیا کی تمام تر نعمتوں میں سب سے قابل اہمیت نعمت وہ سکون قلب، اور خدا فراموشی کی بڑی سزا اس دنیا میں جس کا پہلا نتیجہ اضطراب قلب۔ اس وقت پورا معاشرہ اس اضطراب کا شکار ہے۔ تو مانا یہ سب خدا فراموشی کی سزائیں ہیں۔ ڈینگی ہے، زلزلے ہیں، جھٹکے ہیں، کرونا وائرس ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کتنا ہے؟ اسے کتنا میرا معاشرہ سنجیدہ لے رہا ہے؟ گھروں میں توبہ اور استغفار کا کتنا اہتمام ہے؟ کتنی مسجدیں بھر چکی ہیں؟ ہمارے ہاں تو جب آزمائش کی گھڑیاں آتی ہیں تو لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کی ضرورت سے ناجائز نفع کمایا جاتا ہے، دوائیں مہنگی ہو جاتی ہیں، انجیکشن مہنگے ہو جاتے ہیں، اسپتال مہنگے ہو جاتے ہیں، ہر ضرورت کی چیز اس میں حرام کمایا جاتا ہے، ناجائز منافع کمائے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں نہ ہو؟ پھر یہ خوف میں اضافہ کیوں نہ ہو؟ یہ زندگیوں میں اضطراب کیوں نہ بڑھے؟ یہ ٹڈی دل یہ کوئی عذاب سے کم نہیں ہے، یہ زلزلے کے جھٹکے زندگی ہے تو بیماری ہے، زندگی ہے تو بیماری ہے، لیکن بیمار کو اچھوت بنا دینا اور اس بیماری میں زندگی خوف میں گزارنا یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے۔ باپ گھر بناتا ہے، باپ کا جنازہ آتا ہے، بیٹا جنازہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، گھر میں جنازہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے ارمانوں سے یہ گھر بنایا اس باپ نے، اگر آج اسے زندگی ملتی اور دیکھتا کہ اس گھر میں آج میری اولاد اندر نہیں داخل ہونے دیتی، آخری وقت ہے باپ کا، پوچھا کیا خواہش ہے؟ اولاد کو دیکھنا چاہتا ہوں، اولاد سے ملنا چاہتا ہوں۔ اولاد کو اطلاع دی، ہم باپ سے نہیں مل سکتے۔ زندگی ہے تو بیماریاں ہیں، اور ہر موت کے لیے کوئی نہ کوئی بیماری بہانہ ہے، لیکن یہ پوری ماحول میں جو ایک خوف کی فضا ہے، کس نے بنائی ہے؟ کسی کی کارستانی ہے، لیکن یہ سچ ہے یہ عذاب سے کم نہیں ہے، یہ عذاب سے کم نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کسی کو بخار ہو جائے، کیا خوشخبری سنائی اللہ کے نبی نے، کسی کو بخار ہو جائے فرمایا لا بأس طہور، ڈینگی ہے تو بخار ہے، کورونا ہے تو اس کی ایک علامت بخار ہے، فرمایا لا بأس طہور، کوئی بات نہیں بھائی، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، اس سے تو تجھے پاکیزگی مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے الفاظ دیکھیے، حوصلہ کیسے دے رہے ہیں، ہمت کیسے بڑھا رہے ہیں، اندر کیسی توانائی بڑھ رہے ہیں، کیسے اندر جوش دے رہے ہیں۔ لا بأس طہور، اسے اچھوت نہ سمجھنا، اس بیماری کو حقیر نہ سمجھنا، یہ کوئی رسوا کن بیماری نہیں ہے، یہ کوئی رسوا کن بیماری نہیں ہے، ایمان والے کے لیے لا بأس طہور، کوئی بات نہیں، اس سے تو اس کی پاکیزہ زندگی میں اور اضافہ ہو، اللہ اس کے ظاہر اور باطن کو صاف کر رہا ہے۔ یہ کوئی بیمار اچھوت نہیں ہے، یہ بیماری کوئی رسوا کن نہیں ہے، یہ کوئی بیماری کوئی ذلت کی چیز نہیں ہے، لیکن فضا میں عرض کر رہا ہوں کون سے ذرائع استعمال ہوئے ہیں، یہ فضا کس نے بنائی ہے، ہم اس حد تک کیسے پہنچے ہیں؟ تو ایک بات یقینی ہے، یہ سب خدا فراموشی کی سزا ہے، یہ سب خدا فراموشی کی سزا ہے۔
بیماری مسلمان کے لیے زحمت نہیں رحمت ہے. بخار اللہ کے نبی اب کسی گھر میں بخار ہو جائے سب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے. ابا سے بیٹا نہیں ملتا، بیٹے سے باپ نہیں ملتا، بیوی سے شوہر نہیں ملتا. اس بیچارے کو ذہنی مریض بنا دیا جاتا ہے، اچھوت بنا دیا جاتا ہے. اور سمجھتے ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، بڑی احتیاط کر رہے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اسے ذہنی مریض بنا رہے ہیں. تو حوصلے کا وقت ہے، احتیاط کریں لیکن وہ ایک حد تک اچھوت نہ بنائیں، اسے مصیبت اور اذیت نہ دیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں ان آزمائشوں میں اور اس قسم کی وباؤں میں اور اس خوف کی زندگی میں اگر سنجیدگی ہوتی، اگر مسلمان اس کو اہمیت دیتا تو اللہ کی طرف رجوع کر، توبہ اور استغفار کر. پیغمبروں کا شیوا یہ ہے، ولیوں کا شیوا یہ ہے، اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کو مناتے. کیا سود چھوڑ دیا؟ کیا فحاشی اور یعنی ختم ہو گئی؟ پہلے مسجدوں میں کچھ نمازی فجر میں آیا کرتے تھے، وہ بھی غائب ہو گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. خوف کی فضا کیوں نہ بنے اور اس مصیبت میں اضافہ کیوں نہ ہو؟ اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں. تو ایک وظیفہ ہے جس پر اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ استغفار ہے جس سے ایمان والے اس کرب سے نکل سکتے ہیں، اس مصیبت سے نجات پا سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے اہل ایمان کے لیے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. میں ایمان والوں کو اس مصیبت سے نجات دوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نجات دوں گا، بشرطیہ کہ ایمان ہو، بشرطیہ کہ ایمان ہو، بشرطیہ کہ ایمان ہو. اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس وظیفے کی حقیقت کو سمجھے. لا الہ الا انت، اس میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید ہے. مشکل کشا اکیلا اللہ ہے، حاجت روا اکیلا اللہ ہے. میرے مصائب اور میری پریشانیوں کا حل صرف اللہ کے پاس ہے. ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ. فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا. الا لہ الحکم. جب وہ اللہ چاہ لے، جب وہ اللہ چاہ لے، صحت چاہ لے، کون بیمار کر سکتا ہے؟ اور اس کی حکمت میں میرے لیے بیماری لکھی ہے. ارے میاں ساری احتیاطیں کر لے تو قلعوں میں محفوظ کر لے، نہیں بچ سکتا. حوصلہ رکھ. آئی کس کی طرف سے ہے؟ وہ حکیم بھی ہے بھائی، وہ رحیم بھی ہے بھائی، وہ علیم بھی ہے بھائی. وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے. حوصلہ نہ ہار، ہمت نہ ہار، اسی ذلت کی چیز نہ سمجھ. اپنے آپ اضطراب میں نہ جا، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، ڈپریس نہ ہو، ڈپریشن میں نہ جا. اللہ کی حکمت، اللہ کے پیار پہ نظر رکھ. لا الہ الا انت، لا الہ الا انت. اس میں اللہ کی توحید ہے. سبحانک، سبحانک. اس میں اللہ کی پاکی ہے کہ اللہ ہر نقائص سے پاک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا اللہ بچانا چاہے پھر بھی کوئی مبتلا کر دے، اللہ صحت دینا چاہے پھر بھی کوئی بیمار کر دے، اللہ فیصلہ کرنا چاہے پھر بھی کوئی رکاوٹ ڈال دے، اللہ بچانا چاہے پھر بھی کوئی مبتلا کر دے، اللہ حفاظت کرنا چاہے پھر بھی کوئی مصیبت میں ڈال دے. سبحانک لا الہ الا انت سبحانک. اللہ کی توحید ہے، اللہ کی پاکی ہے. اگلا یہ وظیفہ بڑا طاقتور ہے، یہ دعا بڑی طاقتور ہے. اس پر اللہ کی طرف سے مصیبت سے نجات کا اعلان ہے، وعدہ ہے. نجات ملی. میں نے عرض کیا میں نے خود اس میں اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کر رکھا. مسلمانوں میں معمول تھا ان کلمات کا اپنے گھروں میں اہتمام کرتے تھے. ہفتہ ہو گیا ہے
ہفتہ ہو گیا ہے، اور یہ صرف اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے گھروں میں یہ چیزیں شروع ہو جائیں، توبہ اور استغفار کا ماحول بنائیں۔ جو ایک آہو فضا ہے، دہشت اور خوف ہے، جنہوں نے آج ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کے تذکرے مٹ گئے ہیں، اللہ کی عظمت بڑائی کے تذکرے مٹ گئے ہیں، دنیا پرستی کے، بے حیائی فحاشی کے، دنیا کی جینے کا ایسا شوق رچ بس گیا ہے جس نے ہماری زندگیوں میں خوف، زندگی کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، آگے ہے انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ۔ اس وظیفے میں جتنا خلوص ہوگا، جتنی سچائی ہوگی، اتنا ہی اس کے اثرات ہوں گے۔ انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں قصوروار ہوں، سبحان اللہ۔ یہ استغفار ہے، یہ اس دعا میں استغفار ہے، یہ اس وظیفے میں استغفار ہے۔ جس قدر اس قصورواری میں سچا ہوگا، جس قدر اس ندامت میں سچا ہوگا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں یقین اور اخلاص کے ساتھ یہ کلمات نصیب فرما دے، اور اپنی پوری زندگی کے گناہوں پر سچی ندامت نصیب فرما دے۔ پھر سکون نہ ملے، ہو نہیں سکتا، پھر اس اندر کا اضطراب ختم نہ ہو نہیں سکتا، یہ اندر کا خوف کافور نہ ہو نہیں سکتا۔ انی کنت من الظالمین، اللہ میں قصوروار ہوں۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں ایسا کیوں ہو گیا، میرے سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، یعنی میں بڑا ہی پارسا ہوں۔ پیغمبر کے الفاظ ہیں، پیغمبر، اللہ کا پیغمبر جس سے کوئی گناہ نہیں ہوا اور جس پیغمبر سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، وہ تو کہہ رہا ہے اللہ مجھ سے قصور ہو گیا، اور ہماری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی گناہوں میں اور قصوروں میں گزر رہی ہے، لیکن مجھے کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ میری زندگی میں کوئی قصور ہے۔ یہ بڑی مصیبت ہے، یہ ایک مصیبت ہے۔ بڑا پارسا ہوں میں، مجھے اپنی غلطیاں گناہ نظر ہی نہیں آتے۔ انی کنت من الظالمین، یہ ندامت، اس میں جس قدر سچائی ہوگی، جس قدر خلوص ہوگا، انی کنت من الظالمین، اللہ میں قصوروار ہوں، اللہ میں قصوروار ہوں، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، ساری طاقت اور عزت کا سرچشمہ اکیلا اللہ تو ہے، صحت شفا تیرے ہاتھوں میں ہے، حفاظت مشکلات کا حل تیرے اختیار میں ہے، میرا حال کیا ہے؟ انی کنت من الظالمین، میں تو قصوروار ہوں، میں تو گناہگار ہوں، میں تو قصوروار ہوں، میں گناہگار ہوں۔ اس پر جس قدر سچائی ہوگی، اور سچائی کی علامت کیا ہے؟ سچائی کی علامت کیا ہے؟ اپنے اس قصور پہ سچا ہے، علامت کیا ہے؟ اسی گھڑی گناہوں سے دستبردار ہو جائے گا، اسی گھڑی گناہوں سے دستبردار ہو جائے گا، آئندہ اللہ کی نافرمانیوں پہ جرت نہیں کرے گا۔ یہ کیسا قصور ہے؟ مسلمان ہے، مسلمان ہے اور اس کی زندگی میں حرام ہے، مسلمان ہے اور اس کی زندگی میں نماز نہیں، مسلمان ہے اور اس کے گھروں میں بے حیائی اور بے حیائی کے نقشے ہیں۔ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی جوڑ نہیں، ان چیزوں کا ایمان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ انی کنت من الظالمین، اللہ میں قصوروار ہوں۔ اگر میں اس میں سچا ہوں، واقعی اپنے قصور پر نادم ہوں، اپنے گناہوں پہ مجھے شرمندگی ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ کا وعدہ ہے اس وظیفے میں یہ تاثیر ہے، اس دعا میں یہ تاثیر ہے، اس استغفار میں یہ طاقت ہے۔ کیا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والو ہم تمہیں اس کرب سے نجات نصیب فرما دیں، اس مصیبت سے نجات نصیب فرما دیں، اس خوف سے نجات نصیب فرما دیں گے۔ اور میرے عزیزو، اگر میری حالت یہی رہی تو فلاح اور بہبود کا پھر کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کا اعلان ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فسق و فجور کی زندگیاں کرنے والوں کی ہر تدبیر الٹی ہو جایا کرتی ہے،
فسق و فجور کی زندگی والوں کی ہر تدبیر الٹی ہو جایا کرتی ہے، ہر منصوبہ ان پر الٹا پڑتا ہے، پھر کوئی نہیں فلاح اور پھر کوئی نہیں نجات کی شکل، پھر یہ زندگی خوف ہی کی گزری، پھر اس مصیبت کی گھڑیاں طویل ہوتی چلی جائیں گی۔ ضرورت ہے میرے عزیزوں قومی سطح پہ اپنے ماحولوں میں اپنی زندگیوں میں سچا استغفار ہو، اپنے قصوروں پہ سچی معافی ہو، رجوع اللہ کی فضا بنائی جائے، اللہ کی طرف یہ ان وباؤں میں، اللہ کی طرف سے ان تازیانوں میں یہ سنجیدگی کا مظاہرہ ہے، یہ سنجیدگی کا مظاہرہ ہے کہ واقعی ان چیزوں کو ہم اہمیت دے رہے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کا اعلان ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں ایمان والوں کو اس کرب سے اور اس مصیبت سے، اس آزمائش سے اور اس خوف کی فضا سے نجات دوں گا۔ اللہ نجات دے دے پھر کون خوف زدہ کر سکتا ہے؟ پھر کون خوف زدہ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت بھائی ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرما دے اور صدق اور اخلاص کے ساتھ اس کلمات کا ورد نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔